اس ویڈیو میں ہم افعال ناقصہ جو کہ 17 ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے کہ یہ کون سے الفاظ ہیں اور یہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں کلام عرب میں، اور یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں کلام عرب میں بھی، قرآن کریم میں بھی ان کے کچھ الفاظ جیسے کانا اور لیسا بہت مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس پوری بحث کو سمجھیں گے۔ ان میں سے ہر لفظ کا میں ترجمہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور ان کا عمل بھی بتاؤں گا، یہ کیا عمل کرتے ہیں، کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ افعال ناقصہ 17 ہیں اور ان کو ناقص اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک افعال وہ ہوتے ہیں جو کلام عرب میں ہم ویسے ہی پڑھتے آتے ہیں، ضرب یضرب، سمع یسمع، نصر ینصر، تو وہ پورے کے پورے افعال کے طور پر ہی استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو فعل کے علاوہ کوئی اور چیز پائی جاتی ہو۔ فعل جو کامل ہوتا ہے تو اس کا ایک فاعل ہوتا ہے، اس کا ایک مفعول ہوتا ہے، اس کے کچھ متعلقات ہوتے ہیں، لیکن کلام عرب میں 17 الفاظ ایسے ہیں، کانا، سارا وغیرہ، جو اس ویڈیو میں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں داخل ہوتے ہیں۔ یعنی جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جیسے زید عالم، زید عالم ہے، یہ ایک جملہ اسمیہ ہے۔ اس کے شروع میں ہم اگر کانا لگا دیتے ہیں تو اس کی گنجائش ہوتی ہے اور اس کو ہم یوں پڑھتے ہیں کان زید عالما۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو یہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے یہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ زید مبتدا ہے اور عالم اس کی خبر ہے، لیکن جب ہم نے کہا کان زید عالما تو اب نحوی ترکیب کے اندر ہم زید کو مبتدا نہیں بولیں گے بلکہ ہم کانا کا اسم کہیں گے اور آگے عالمن کو اس کی خبر کہیں گے۔ اگر یہ فعل کامل ہوتا نا تو کان زید پر بات پوری ہو جاتی اور اسے پھر خبر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چونکہ خبر کی ضرورت پڑ رہی ہے اس لیے اس فعل کو ناقص کہتے ہیں۔ اب اس کی یہ جو 17 الفاظ ہیں، پہلے ان الفاظ کو سن لیں۔ کانا، صار، ظل، بات، اصبح، اضحى، امسى، عاد، آغى، غدا، راح، ما زال، من فك، ما برح، ما فتي، ما دام، لیسا۔ اب ایک تو آپ کو یہ الفاظ 11 کے 11 ان کا رٹا لگانا ہے اور اس طریقے سے ان کو یاد کریں۔ کانا، صار، ظل، بات، اصبح، اضحى، امسى، عاد، آغى، غدا، راح، ما زال، من فك، ما برح، ما فتي، ما دام، لیسا۔ ایک سانس میں اگر آپ یہ پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں لکھ کر مجھے بتائیے کہ میں نے ایک سانس میں یہ پڑھ لیا۔ اب ان کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ کانا کا ترجمہ ہے تھا اور اس کا ایک ترجمہ ہے۔ دراصل کانا کی جو ہے 3 قسمیں ہیں، کانا تامہ، کانا ناقصہ اور کانا زائدہ۔ کانا ناقصہ تو وہی ہوگا جو ان 17 افعال ناقصہ میں سے شمار ہوگا، مبتدا اور خبر پر داخل ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ ان افعال ناقصہ کی جو مبتدا اور خبر ہوتے ہیں تو پھر ان کو ہم ان کا مبتدا کو ان کا اسم کہتے ہیں اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ افعال ناقصہ کی خبر، کانا کی خبر، کانا اور اس کی اخوات کی خبر، یہ سارے الفاظ نحوی کتابوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو کانا ناقصہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، افعال ناقصہ میں سے ہے، اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ کانا تامہ اپنے اسم کے ساتھ مل کر پورا ہو جاتا ہے، اسے خبر کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس کے اسم کو اس کا فاعل کہا جاتا ہے۔ جیسے کانا زید عالما، زید عالم تھا، تو اب اس میں کانا ناقصہ ہے اور یہ اسم اور خبر اس کے بعد آ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کانا مطر، بارش ہو گئی، اب یہ جو کانا کے اندر ہو جانے والے معنی فاعل کے ساتھ مل کر پورے ہو رہے ہیں، کسی مفعول کی ضرورت نہیں پڑ رہی، تو اس وجہ سے اس کو ہم کانا تامہ کہتے ہیں۔ ایک تیسری قسم کانا کی ہے کانا زائدہ، جو کہ
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو جملے سے حذف کر دیں تو جملہ اسی طرح برقرار رہتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی. جیسے قرآن کریم میں ہے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے اس سے بات کریں جو ابھی گود میں ہے بچہ، یا ابھی گود کا بچہ ہے، جو ابھی گود میں بچہ ہے. تو اب اس عبارت سے اگر کانا کو ہٹا دیں تو پھر بھی یہ عبارت جو ہے اس کے معنی کے اندر خرابی واقع نہیں ہوگی، تو ایسے کانا کو کانا زائدہ کہتے ہیں. اب آتے ہیں ہم اگلے الفاظ کی طرف. دوسرا لفظ ہے صارا. صارا یہ بتاتا ہے کہ اس کا جو اسم ہے وہ اس کی خبر کے ساتھ موصوف ہو چکا ہے. جیسے صار زید غنیا، زید مالدار ہو گیا. زید کے ساتھ مالدار ہونے والی جو صفت ہے وہ زید اس کے ساتھ متصف ہو گیا. یہ صارا کا ترجمہ ہے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. آگے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب ان کا سارا والا ہے اور دوسرا مطلب ان کا ایک اور ہے جو ان کے اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے بنتا ہے. تیسرا لفظ ہے ظل. اس کا ایک ترجمہ تو سارا والا ہوتا ہے، جیسے ظل زید غنیا، زید مالدار ہو گیا. اور اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے دن بھر رہنا، یعنی اسم جو ہے وہ خبر کے ساتھ دن بھر متصف رہی. جیسے ظل زید سائرا، زید دن بھر چلتا رہا. یہ ترجمہ اس کا اس طرح ہوتا ہے. چوتھا لفظ ہے باتا. یہ بھی ایک تو اس کا مطلب ہوتا ہے سارا والا، باتا زید غنیا، زید مالدار ہو گیا. ایک اس کے ترجمے کے اندر رات والے معنی آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے دو ترجمے الگ الگ کیے جا سکتے ہیں کہ اس کا جو اسم ہے وہ رات کے وقت میں خبر کے ساتھ متصف ہوا، اور دوسرا ترجمہ یوں ہو سکتا ہے کہ اس کا جو اسم ہے وہ رات بھر اپنی خبر کے ساتھ متصف رہا. جیسے بات زید نائما، اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں زید رات کو سو گیا، اور اس کا دوسرا ترجمہ ہوگا زید رات بھر سوتا رہا. تو یہ دو ترجمے باتا کے ہوتے ہیں. اور لفظ بیت جس کو ہم گھر کہتے ہیں وہ اسی باتا سے ہے، کیونکہ گھر وہ ہوتا ہے جہاں آدمی رات بھی گزارتا ہے. دن میں تو آدمی مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے، لیکن رات جہاں گزارتا ہے اس کو پھر بیت کہتے ہیں، اور یہ بھی اسی باتا سے ہے. پانچواں لفظ ہے اصبح. اس کا ایک ترجمہ تو سارا والا ہوتا ہے، اصبح زید غنیا، زید مالدار ہو گیا. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس کا جو اسم ہے وہ صبح کے وقت میں اس کی خبر کے ساتھ متصف ہوا. جیسے اصبح زید مریضا، زید صبح کے وقت میں بیمار ہو گیا. چھٹا لفظ ہے اضحیٰ. اس کا ایک ترجمہ تو سارا والا ہوتا ہے، اضحیٰ زید غنیا، زید مالدار ہو گیا. دوسرا ترجمہ اس کا چاشت والے مفہوم کے ساتھ ہوتا ہے، ضحیٰ چاشت کو کہتے ہیں. تو اضحیٰ زید کاتباً کا مطلب ہوگا زید چاشت کے وقت میں لکھاری بن گیا، لکھنے والا بن گیا. ساتواں لفظ ہے امسا. امسا کا بھی ایک ترجمہ سارا والا ہو سکتا ہے، امسا زید غنیا، زید مالدار ہو گیا. دوسرا ترجمہ اس کے اندر اس میں مسا یعنی شام والے معنی آ جائیں گے. جیسے امسا زید قائما، زید شام کے وقت میں کھڑا ہوا. آٹھواں لفظ ہے عادہ. نواں لفظ ہے آغا. 10واں لفظ ہے غدا، اور 11واں لفظ ہے راحہ. ان چاروں الفاظ کا ترجمہ سارا والا ہوتا ہے. عاد زید غنیا، زید مالدار ہو گیا، اور آغ زید غنیا، زید مالدار ہو گیا. غدا زید غنیا، زید مالدار ہو گیا. راح زید غنیا، زید مالدار ہو گیا. زید کے مزے آ گئے. 12واں لفظ ہے ما زالا. 13واں لفظ ہے من فکا. 14واں لفظ ہے ما بریحا، اور 15واں لفظ ہے ما فتیا. اسے ما فتیہ بھی کہہ سکتے ہیں، ما فتیہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور ان چاروں کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اسم جو ہے وہ خبر کے ساتھ ہمیشہ متصف رہا. جیسے ما زال زید کریما، زید ہمیشہ سخی رہا. من فک زید کریما، زید ہمیشہ سخی رہا. تو ان چاروں میں جو ما ہے وہ نافیہ ہے، اور زالہ کا ترجمہ ہوتا ہے زائل ہونا. تو جب زائل نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے ہمیشہ رہا. تو یوں ان کا ترجمہ ہوتا ہے. جیسے ان فکا کا ترجمہ ہے جدا ہوا. اب من فکا کا مطلب ہے جدا نہیں ہوا، یعنی ہمیشہ اسی صفت کے ساتھ متصف رہا.
16واں لفظ ہے ما داما، اس میں ما ظرفیہ ہے اور داما کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، تو ما بمعنی ظرف ہے کہ جو ہمیشہ رہنا، یعنی جو مسلسل ایک عمل کی جو مدت ہے وہ مراد ہوتی ہے۔ تو یہ ما داما جو ہے یہ بڑا کثرت سے استعمال ہوتا ہے، یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے۔ اجلس ما دام زید جالسا، آپ بیٹھ جاؤ جب تک کہ زید بیٹھا ہوا ہے، تو یعنی زید کے بیٹھے رہنے کی مدت میں آپ بیٹھے رہو، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ 17واں اور آخری لفظ ہے لیسا، یہ قرآن کریم میں بہت مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہ اصل میں تھا لیسا، سمعہ کے وزن پہ تھا، تخفیف کر کے یا کو پھر ساکن کر دیا اور اسے لیسا کر دیا۔ اب اس کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں ہے۔ لیس زید عالما، زید عالم نہیں ہے۔ لیس زید غنیا، اب تک بار بار زید کو مالدار آپ کہتے رہے، سمجھتے رہے، لیکن یہاں غور کر لیں کہ زید جو ہے وہ مالدار نہیں ہے۔ لیس زید غنیا، زید مالدار نہیں ہے۔ تو یہ 17 الفاظ ہیں، ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ ان کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا، ایک دفعہ اچھی طرح بیٹھ کر ان کا ترجمہ یاد کر لیں، زندگی بھر آپ کو قرآن کریم کی بہت ساری آیات کو سمجھنے میں کوئی دقت انشاءاللہ پیش نہیں آئے گی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ عربی زبان، نماز اور قرآن کریم کو اچھی طرح اور تسلسل کے ساتھ سیکھتے رہنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ فی امان اللہ۔